بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام آج کی بات میں فاخر ملک آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت ملک میں جو سیاست کی گرما گرمی ہے اس میں تمام فیصلے ساز اور فیصلے کرنے والے آپس میں آمنے سامنے نظر آتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیا فیصلے ہوں گے، کس طرح ہوں گے اور یہ ملک کس طرح چلے گا۔ اس ساری صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام ادارے منقسم ہیں اور اس کا نقصان نہ صرف معیشت کو ہو رہا ہے، ملک کو ہو رہا ہے، قوم کو ہو رہا ہے، بلکہ سب سے زیادہ عوام کو ہو رہا ہے۔ ان حالات سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے، آج اس پہ بحث کریں گے۔ ناظرین، آپ کو بتائے چلیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کل مریدکے میں ایک جلسے میں اس ساری صورتحال کے بارے میں اعلان کرنے والے ہیں۔ کل انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اس کے بارے میں وہ قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ ناظرین، آپ کو ہم بتائیں گے کہ ان کے ممکنہ خطاب میں کون کون سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے میزبان ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب محقق بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر ان کی تاریخ پہ گہری نظر ہے، بالخصوص اسلامی تاریخ پہ ان کی بہت گہری نظر ہے۔ کس طرح ماں نے بیٹوں سے، بیٹوں نے ماں سے، باپ نے بیٹوں سے، بیٹوں نے باپ سے کس طرح اقتدار چھینا اور اقتدار کی چھینا جھپٹی نے اس قوم کو کس طرح مارے ذلت میں پہنچا دیا۔ آئیے ہم ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب سے اس بات پہ بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، کل عمران خان خطاب کر رہے ہیں مریدکے میں، آپ کے خیال میں وہ کیا قوم کو پیغام دیں گے، کیا خطاب کریں گے، کیا نکات ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کل اگر عمران خان جو ہیں وہ مریدکے میں جلسہ کرتے ہیں، یہ جلسہ بتائے گا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کی کیا صورتحال ہے۔ جو حکومت نے ایفرٹس کی ہیں پی ٹی آئی کے خلاف اور جو لوگ ایک یہ بات ہو رہی ہے، نیریٹو جو بنایا ہے، یہ اس کا بھی ایک امتحان ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ جو ہے کسی صورت میں بھی یہ جلسہ نہیں ہونے دے گی، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ نے جو بھی ایک پی ٹی آئی کے خلاف ایک مہم شروع کی ہے، کریک ڈاؤن جاری ہے اور ورکرز کو بڑی تعداد میں اریسٹ کیا گیا ہے، تو اس میں گورنمنٹ اگر فرض کریں کہ کامیاب نہیں ہوتی اس چیز میں کہ وہ جلسہ ہونے دے اور عمران خان جو ہے کوئی بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے سارے اقدامات جو ہیں وہ ان کا کوئی مطلب نہیں۔ آپ بڑے اور چھوٹے جلسے کو ڈیفائن کریں گے ذرا؟ میں مطلب یہ کہ اگر فرض کریں 1 لاکھ سے وہ زیادہ لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں یا 50,000 سے بھی زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو وہ بڑا جلسہ ہوگا۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے خلاف ہوئی ہے اور خاص طور پہ وہ جیسے وہ جو مسلم لیگ نون والے ہیں یا پی ڈی ایم والے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، تو ہم تو اب اسے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک شاید وقت سے پہلے ایک پنگا پڑ گیا، اور شاید اگر یہ اس کی عمران خان کے جلسوں کی کوئی بہت زیادہ ایک چیز ہوتی، ایک پیس بنی ہوئی ہوتی تو اس میں چیزیں ہوتی تو اور بات ہوتی۔ اب وہ دیکھیں، انہوں نے اس کو وزیر آباد سے آگے نہیں جانے دیا، وہ واقعہ پیش آ گیا یا کچھ بھی ہو گیا، وزیر آباد سے آگے نہیں گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوئے۔ پھر یہ کہ بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ریلیف دے رہی ہیں، عدالتیں جو ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہیں، لیکن عدالتیں ایک خاص دائرے میں خاص طریقے سے ریلیف دے رہی ہیں، کیونکہ جو لوگ ایجیٹیشن فورس بن سکتے ہیں ان کے خلاف تو کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان کو کوئی ایسا ریلیف بھی نہیں مل رہا۔ اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن وہ لوگ جو ہیں خود بھگت رہے ہیں اور خود جو ہے وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس پہ احتجاج بھی ہو رہا ہے، اس پہ بات بھی ہو رہی ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر یہ کہ اب ایک نیا بھی ایک بہرحال لوگوں کو ایک مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کے خلاف کارروائی جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت ہوگی، اب آرمی ایکٹ کے تحت جو کارروائی ہوتی ہے اس کی باتیں بھی میڈیا پہ آ رہی ہیں کہ جی ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ عمران خان نے خود کہا کہ جی ایک دہشت پھیلائی جا رہی ہے، کہ جیسے چنگیز خان پھیلاتا تھا یا ہلاکو خان پھیلاتا تھا، دہشت پھیلائی جاتی۔ اب اس سارے میں لوگ جو ہیں کیا اپنی جانوں کو رسک ڈال کے اور اپنی وہ گرفتاری کا رسک لے کے وہ جلسے میں جائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جلسے تک پہنچ کیسے سکیں گے، تو میرا خیال ہے گورنمنٹ بھی اس میں پوری تیاری کرے گی۔ اب شاید وہ گورنمنٹ اس نے ایک ایسی فضا بنا لی ہے کہ جس میں اگر کوئی بہت ہی سخت ایکشن بھی لے گی تو وہ بھی جسٹیفائڈ سا محسوس ہوگا۔ وہ بھی اس ایک گورنمنٹ کے جو سخت ایکشن جو ہے نا اس پہ بھی وہ ری ایکشن نہیں آئے گا کسی جگہ پہ کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے آتا تھا۔
تو اب اس صورت میں میرا تو خیال ہے جو زیادہ مجھے امکان نظر آتا ہے کہ وہ عمران خان جلسہ تو نہیں کر سکیں گے ٹھیک، لیکن اور دیکھیں نا کہ میڈیا میں بھی نہیں آ سکیں گے، لیکن بہرحال انہیں آپ یوٹیوب پہ خطاب کرنے سے تو نہیں روک سکتے، بالکل نہیں روک سکتے. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ جلسے سے بھی تقریر آنی ہے تو یوٹیوب سے بھی تقریر آنی ہے. صحیح ہے. تقریر تو آئے گی، صحیح ہے، تو تقریر کیا آ سکتی ہے؟ صحیح ہے. اس میں یہی ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جی ہمیں اس پہ جو واقعہ پیش آیا 9 مئی کا، اس پہ وہ تھوڑا سا ہے کہ اس پہ انصاف ہونا چاہیے ٹھیک، اور اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. ٹھیک. اگر کوئی لوگ ایسے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے سختی سے سختی سے نپٹنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہیں گے میں ڈائلاگ کے لیے تیار ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ 2 ہفتے تک جو ہے نا وہ صورتحال بدل جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ انہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ فارن فورسز کا بھی ہمیشہ ایک ہاتھ رہا ہے، لیکن پاکستان آرمی ایک بڑا ایک ڈیفینیٹ رول ادا کرتی رہی ہے. یہاں پاکستان آرمی نے سٹینڈ لیتی ہے نا، تو وہاں پاکستان آرمی سٹینڈ لیتی ہے کہ یہ امریکی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں کہا، اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں کہ ہم نے انہیں کہا جی کہ چین کے ساتھ آپ کنفرنٹیشن میں چلے جائیں، انہوں نے ہماری چین سے صلح کرا دی. ٹھیک، ہم نے انہیں کہا کہ آپ ایٹم بم نہ بنائیں، انہوں نے ایٹم بم بنا لیا. ہم نے انہیں کہا جی اسرائیل جو ہے وہ آپ اس کو تسلیم کر لیں، کم از کم ایسے ہی کر لیں جیسے عربوں کے ساتھ عرب اسرائیل کو سمجھتا ہے، وہ اس سے بھی آگے ہیں. تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس میں پاکستانی گورنمنٹ کا یا پاکستانی فوج کا ایک بہت زبردست ڈاکٹر بات ہم کر رہے تھے کہ کیا کل جلسہ ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ فوج اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی بات ہوئی ہے میرے خیال میں وہ یہ بات ہوئی ہے کہ الیکشن پس منظر میں چلے گئے ہیں. اب 14 مئی کو الیکشن کا سپریم کورٹ نے اعلان کیا تھا، سپریم کورٹ اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اس نیریٹو کے ذریعے جو انہوں نے بلڈ کیا ہے اور اس کارروائی کے ذریعے جو عمران خان کے مبینہ طور پہ لوگوں نے کی ہے، اس پارٹی کے لوگوں نے کی ہے، اس سے یہ اپنا مشن اور مقصد کو پس پشت خود ہی نہیں ڈال دیا انہوں نے. دیکھیں بات یہ تھی کہ عمران خان کے پاس پبلک جو ایک سپورٹ تھی وہ تھی، اور شاید اب بھی ہے. ٹھیک، اچھا اس کے مقبول لیڈر ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں. ٹھیک. اب اس میں یہ تھا کہ اس کو بڑی ایک ٹیکٹفلی چلنا چاہیے تھا، جیسے لیڈر چلتے ہیں. ٹھیک. 2 سٹیپ آگے چلے گئے، 1 سٹیپ پیچھے چلے گئے. چیزیں ڈو اور ڈائی والی کیفیت میں آج تک کوئی بندہ کامیاب نہیں، کوئی جرنیل کامیاب نہیں ہوا، کوئی سیاستدان کامیاب نہیں ہوا. عمران خان صاحب نے ڈو اینڈ ڈائی والی کیفیت بنا دی. انہوں نے ایسے بنا دیا کہ جیسے جو سامنے ایک سپائی جو 2 بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ایک سپائی سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس کو نہ مارا تو اس کو مجھے مار دے گا. اب آپ یہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم فوج کے سامنے کھڑے ہوں. ٹھیک. یہ میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی، ان کی فیملیز بھی یہ نہیں چاہتی. وہ اگر زیادتی کی بات بھی کرتے ہیں، دوسری بھی کرتے ہیں، تو کنفرنٹیشن اس طرح کی نہیں چاہتے. ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ یہ اب میرا تو خیال ہے کہ کل جلسہ جو ہے اگر اول تو ہوگا نہیں، عمران خان صاحب کو نکلنے نہیں دیں گے، اور اگر جلسہ ہوا تو وہ بہت ہی کوئی 5-10 ہزار کا اتنے لوگوں کا ہوگا. ٹھیک. اور اگر تھوڑا سا انہوں نے اجازت دی اور تھوڑی سی اس میں فیسیلیٹیٹ کیا، یا انہوں نے کوئی فیصلہ کیا کہ جی ہمیں تھوڑا سا اس کو نکلنا چاہیے کہ کیا کہتا ہے، اس کی بات سننی چاہیے، لیکن بہرحال تقریر اس کی یوٹیوب پہ عمران خان صاحب کی آ جائے گی. اور وہ یہی آئے گی کہ وہ اب تھوڑی سی، میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بھئی وہ للکار سکے. اب انہیں اگر وہ للکارتے ہیں تو ان کے مزاج کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ انپریڈکٹیبل ہیں. انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جب وہ لوگوں کا خیال ہوتا تھا کہ وہ بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، وہ کبھی نہیں جاتے، وہ 2 فٹ آگے چلے جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب للکار بھی سکتے ہیں. تو اس للکارنے کی صورت میں کنفرنٹیشن بڑھے گی. کنفرنٹیشن بڑھنے کا سب سے بڑا نقصان جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو خود ہوگا. ابھی بھی دیکھیں کہ جو یہ ہوا ہے، واقعات پیش آئے ہیں 9 مئی کو، اگر آپ دیکھیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے پی ٹی آئی کو ہوا، پولیٹیکلی بھی ہوا ہے اور عزت کے طور پہ بھی ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں امریکہ بھی ہے نا، وہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ جو پولیٹیکل جو لوگ ہیں وہ جا کے فوجی انسٹالیشنز پہ حملے کریں. امریکہ میں بھی یہ اجازت نہیں دی جاتی. میرا خیال میں دنیا میں کہیں یہ اجازت نہیں دی جاتی. یہ 2 چیزیں مختلف ہیں. یعنی گاندھی اس لیے کامیاب ہوا نا کہ اس نے نان وائلنس کی بات کی. یہاں ہجوم نان وائلنٹ ہوتا ہے، وہ زیادہ رزلٹس کریٹ کرتا ہے. یہاں ہجوم وائلنٹ ہو جاتا ہے، وہاں گورنمنٹ کے پاس، اداروں کے پاس جواز آ جاتا ہے آپ کے خلاف کارروائی کرنے کا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کمزور ہوئی ہے تھوڑا سا جو ان کا موقف ہے، جو ان کی تحریک ہے، کمزور ہوئی ہے. لیکن یہ کل میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پریزنٹلی کیا صورتحال، لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا عمران خان کے ساتھ کس حد تک جائیں گے. ایک اور بات بھی میں آپ سے کرنا چاہوں گا. اگر ہم سب کانٹیننٹ کا جائزہ لیں تو یہی میں سوال کرنے والا تھا. تو اس میں ایک تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب تحریک چلتی ہے نا، تحریک عام طور پہ چلتی ہے ستمبر اکتوبر میں جا کے. ٹھیک. یہ ہمارے لیڈر جو ہیں نا، ہندو تھے یا مسلمان تھے، یہ ہمیشہ وہ ستمبر یا اکتوبر کا انتخاب کرتے ہیں. ٹھیک. یہ جو مہینے ہوتے ہیں نا، مئی کا، جون کا، اس میں گرمی بہت شدت سے ہوتی ہے، جیلیں بہت گرم ہوتی ہیں.
ٹھیک، ایک طرح سے جہنم کی صورتحال ہوتی ہے، سڑکیں بہت گرم ہوتی ہیں. ٹھیک، اس میں لوگ، میں نہیں کہتا کہ اس کے جتنے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں لوگ جائیں گے کریں گے، لیکن یہ تحریک چلانے والا جو موسم نہیں ہے، یعنی گورنمنٹ کے خلاف لڑنے کا یہ موسم نہیں ہے. ٹھیک، اس میں آپ یوں سمجھیں کہ جو موسم ہے وہ اس وقت تحریک پی ٹی آئی کے خلاف ہے. ٹھیک، کیونکہ جس نہیں زمینی حقائق تو ہیں نا. ہاں مطلب یہ کہ جو بندہ بھی جائے گا اس کو پانی چاہیے، اس کو سر چاہیے، اس کو تھوڑی چیزیں چاہیے، انسان ہی ہے نا جو بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز بھی بہت سے لوگوں کو روکے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ایسے نوجوان ہیں، بڑے تھوڑے سے وہ نرم و نازک قسم کے نوجوان بھی ہیں، ان کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ وہ اس گرمی میں. آپ کا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف اس وقت جو کر رہی ہے معروضی حالات کے مطابق یہ چیزیں ان کے حق میں نہیں جا رہی، ان کے خلاف جا رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں، ایک وہ بات کچھ لوگ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے، جی ہم لوگ نہیں تھے، جی ہمارے لوگ نہیں تھے، یہ کیا گیا بنایا گیا. بھائی اگر کیا گیا ملک صاحب ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیں، پھر ایک اور بات مان لیں آپ، ایک کہ آپ نالائق ہیں، آپ کو گمراہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز اور، ایک پہلو اور بھی ہے کہ عمران خان نے ابھی تک اس کی مذمت نہیں کی کہ ان واقعات یہ غلط ہیں، بلکہ سو مچ سو زمان پار کے باہر نماز جنازہ ادا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پورے یعنی ایپیسوڈ میں مارے گئے ہیں اور بلا وجہ مارے گئے ہیں. نہیں بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی شاید یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ انہیں چیزوں کی سمجھ اس طرح سے نہیں آ رہی جیسے آن گراؤنڈ ریالٹی. مثلاً جی فواد چودھری صاحب نے مذمت کر دی، ٹھیک، روز ایک ایم این اے جو ہے وہ جا رہا ہے. جی اور آپ دیکھیں جو تحریک بھی اس وقت زور پہ چل رہی ہے، پی ٹی آئی کی تحریک چل رہی، وہ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں چل رہی ہے. جی ٹھیک، چھوٹے جو شہر ہیں اس میں میں نہیں کہتا کہ نہیں تحریک ہے، موجود ہے، لوگ رجسٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ اس لیول پہ نہیں چل رہی کہ وہ کنٹرول نہ ہو سکے. یعنی اس لیول پہ کوئی یعنی آپ نے پی این اے کی تحریک دیکھی ہوگی تو وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ لوگ جو تھے کرفیو لگانے پڑے تھے. ٹھیک ٹھیک. ہاں اب آپ دیکھیں نا کہ بلکہ اس میں تو 2 جرنیلوں نے انکار کر دیا تھا گولی چلانے سے. اچھا اس وقت یہ تھا کہ جو تحریک چل رہی تھی وہ چل رہی تھی بھٹو حکومت کے خلاف. ٹھیک. اس وقت جو تحریک چل رہی ہے وہ چل رہی ہے فوج کے، اس کو فوج اور فوج کے حامیوں کے خلاف. تو وہ اس میں تھوڑی سی صورتحال ڈفرینٹ ہے، اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں، لیکن کرفیو کہیں نہیں لگا پاکستان میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے ماضی میں خراب ہوتے تھے. تو کسی طریقے سے گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس کو کرفیو لگائے بغیر بھی یہ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. یعنی اگر فرض کریں کہ گورنمنٹ کے پاس یہ آپشن ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ خطرے میں ہے تو پھر وہ رولز کو نہیں دیکھتی. جیسے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جب حالت جنگ میں آپ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، پھر اور طرح سے آپ کو سوچنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں کل کا جلسہ شاید نہ عمران خان کر سکیں، آپ کے خیال میں یہ جلسہ کوئی بہت بڑا جلسہ بھی نہیں ہوگا، آپ کے خیال میں یہ کوئی بہت بڑی تھریٹ بھی نہیں ہوگی حکومت کو، آپ کے خیال میں یہ مسائل حل کرنے کی طرف نہیں پیش قدمی نہیں ہوگی بلکہ اس کے الٹ صورتحال ہوگی؟ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات اس کا تقاضا بھی نہیں کرتے؟ آپ میرے خیال میں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی 9 مئی کا تصادم ہوا ہے، جو کارروائی ہوئی ہے، جو نیریٹو اس کے نتیجے میں بنا ہے، وہ بھی عمران خان کے خلاف ہی جائے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کل کا جلسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو اس میں ایک برصغیر کی ہسٹری سے ایک مثال دیتا ہوں. ایمرجنسی لگی انڈیا میں. ٹھیک. ایمرجنسی میں سنجے گاندھی نے جو ہے نس بندی کروائی بہت زبردستی کہ آبادی پہ کنٹرول ہوا. اس کا ایک تھا کہ جی انڈیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آبادی ہے، تو آبادی کنٹرول کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے، یہی طریقہ کہ ہم یعنی نس بندی کروا لیں. نس بندی ہوئی اور اس میں بہت ریئیکشن آیا پبلک میں. ٹھیک. جب اندرا گاندھی جو اگلے الیکشن میں گئی، جو وہ الیکشن ہار گئی، اور اس میں اس نے جا کے کوئی دوسری بات نہیں کی، وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی تھی. وہ کہتی تھی میں نے غلط کیا. دیکھیں عورتیں انہیں کہتی تھیں یہی بات ہے کہ آپ سے جب غلطی ہو جائے تو اس کا اعتراف کر لیں. اور آپ کا آج کے دن کا جو پروگرام ہے وہ بھی یہی ہے کہ بھی اگر کہیں کسی فریق سے، میں یہ بات نہیں کرتا تحریک انصاف سے غلطی ہوئی ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اگر تحریک انصاف کے رہنما نے یا ان کے لوگوں نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو قبول کریں، اس کو مانیں، معافی مانگیں، تو شاید صورتحال بہتر ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، اگر فرض کریں کہ آپ ایک پولیٹیکل سلوشن کی طرف جائیں. ٹھیک. کہ پولیٹیکل سلوشن یہی ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم معافی مانگتے ہیں، جو اس کی مذمت کرتے ہیں. اب یہ کہ یہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو جرمانے کر دیں، کچھ کر دیں، ان کو کچھ کر دیں، ہم تھوڑا سا اس میں اچھا ایک صورت نکلے گی مذاکرات کی، ایک ماحول کی. کیونکہ میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا، ناظرین آپ سن رہے تھے جناب اسلم ڈوگر صاحب کو،
انہوں نے بہت مثبت تعمیری اور مفاہمانہ گفتگو کی ہے، جو کہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ ہم اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔